بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ سچا اور حیران کن واقعہ جب یہودیوں کی سازش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متاثر کیا، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا اور کن دو صورتوں کے ذریعے وہ جادو توڑا گیا۔ سنیے یہ ایمان افروز واقعہ جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ یہود کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے خلاف جو شدید نفرت اور دشمنی تھی، اس کی ایک ہولناک مثال وہ واقعہ ہے جب ایک یہودی لبید بن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے نور سے مدینہ منورہ روشن ہو چکا تھا اور اسلام دن بدن پھیل رہا تھا۔ یہود کو یہ بات سخت ناگوار گزری، چنانچہ لبید بن عاصم جو یہودیوں میں سب سے بڑا جادوگر تھا، اس نے ایک انتہائی مکروہ عمل کا ارادہ کیا۔ لبید نے ان بالوں پر جادو کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنگھی کرنے سے نکلے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ بال ایک یہودی غلام کے ذریعے حاصل کیے گئے جو رسول اللہ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے مکھی کے دانتوں پر جادو کیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موم کی شکل کا ایک پتلا بنایا۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ گارے یا مٹی کا پتلا تھا۔ اس پتلے میں اس نے 11 گرہیں ڈالی اور ہر گرہ میں ایک سوئی پروئی۔ اس پتلے کو اس نے ایک کنویں میں دفن کر دیا جسے ذی ذروان کہا جاتا ہے۔ بعض روایت میں اسے ذی اردان بھی کہا گیا ہے۔ اس کنویں کا پانی جادو کے اثر سے بدبودار اور خراب ہو گیا تھا۔ اس کی شکل ایسی بگڑ چکی تھی کہ وہ چوڑا اور گدلا دکھائی دیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ کوئی کام کیا ہے، حالانکہ وہ کام نہیں کیا تھا۔ یہ کیفیت ایک قول کے مطابق 1 سال رہی، ایک کے مطابق 6 ماہ اور ایک کے مطابق 40 دن۔ البتہ علماء کا کہنا ہے کہ مجموعی کیفیت 1 سال تک رہی، لیکن اس کی شدت 40 دن رہی، اور ان 40 دنوں میں سب سے زیادہ سخت 3 دن تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور اس کا جادو ایک کنویں کے اندر دفن ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں تشریف لائے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے اور دوسرا پاؤں کی طرف بیٹھا۔ ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ ایک نے پوچھا ان صاحب کو کیا تکلیف ہے، دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر سوال ہوا کس نے کیا؟ جواب آیا لبید بن عاصم نے۔ پھر پوچھا گیا کس چیز سے؟ جواب دیا کنگھی اور بالوں سے۔ پوچھا گیا کہاں رکھا ہے؟ جواب آیا ذی ذروان کے کنویں میں، پانی کے نیچے، ایک پتھر کے نیچے، ایک مٹی کے پیالے میں۔ اس خبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر اور دیگر صحابہ کو وہاں بھیجا۔ ایک روایت میں قیس بن محسن کا بھی ذکر ہے۔ جب اس کنویں سے وہ پتلا نکالا گیا تو اس میں 11 گرہیں تھیں، ہر ایک میں سوئی پروئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی گرہیں کھولے جانے لگتیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون محسوس ہونے لگتا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرما دی، جن میں مجموعی طور پر 11 آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے اور ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ جب آخری گرہ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا محسوس کیا جیسے کسی بندھن سے آزاد ہو گئے ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس عمل کے دوران پڑھتے جاتے تھے۔ ترجمہ: میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس بیماری سے شفا دے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے۔ اس واقعے کے بعد جب لبید بن عاصم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ یہ کام اس نے مدینہ میں موجود یہودی سرداروں کے کہنے پر اور دیناروں کی لالچ میں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے بچا لیا اور میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں یہ برائی پھیلائی جائے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جادو کو عوام کے سامنے اس لیے ظاہر نہیں کیا تاکہ کوئی فتنہ و فساد نہ پھیل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان غصے میں آ کر لبید کو قتل کر دیں، جس کے نتیجے میں اس کے خاندان والے فساد برپا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کو بند کروا دیا اور اس کے قریب نیا کنواں کھدوایا۔ اس نئے کنویں کی کھدائی میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اصل میں سحر کرنے والی لبید کی بہنیں تھیں اور لبید نے صرف اس جادو کے پتلے کو کنویں میں دفن کیا تھا۔ چونکہ حدیث میں صرف لبید کا ذکر ہے اس لیے اس کی طرف سحر کی نسبت کی گئی۔ اس واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جادو کا اثر صرف نظر بندی
اور تخیل پر ہوتا ہے، حقیقت کو بدل نہیں سکتا۔ یہ نقطہ علماء نے خاص طور پر واضح کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر جادو کا اثر ممکن نہیں کہ ان کی عقل اور دین کو متاثر ہو، البتہ ان کے جسم پر اثر ہو سکتا ہے، جیسے بیماری یا وقتی اثرات۔ اس سچے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی کس طرح سے حفاظت فرماتے ہیں، چاہے دشمن کتنی ہی سازشیں کر لیں، اور یہ بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری، عفو درگزر اور حکمت عملی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔